للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معروف عالم دین، متحرک دینی رہنما حضرت مولانا محمد بوستان قادری، قائد تحریک کشمیر، ناظم اعلیٰ سنی کنفیڈریشن آف ماسک، مرکزی رہنما جماعت اہل سنت برطانیہ، بانی ٹرسٹی برٹش مسلم فورم اور 20 تنظیمات کے مرکزی عہدے پر فائز رہنے والی شخصیت، گزشتہ دنوں خالق حقیقی سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تکبیر ٹی وی نے ان کی یاد میں یہ خصوصی پروگرام تشکیل دیا ہے۔ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن قادری صاحب، پیر طریقت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب، ان کی طرف سے اظہار افسوس بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے، آنے والا قبر کا مرحلہ آسان فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ فقیر بھی مولانا بوستان قادری علیہ رحمہ کے حق میں دعا گو ہے۔ ان کی جو تنظیمی، روحانی، سماجی، مذہبی، تحریکی کوششیں، کاوشیں، شبانہ روز محنت اور صبح و شام جہد مسلسل، وہ ایسی شخصیت ہے جو عہد ساز ہیں۔ آپ 1934 میں آزاد کشمیر کے معروف علاقے چک سواری میں الحاج حکیم نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ یہ برطانیہ کی اور یورپ کی سرزمین پر ایک ایسا سپوت ہوگا، ایک ایسا رہنما ہوگا جس کا وجود ہر تحریک کو متحرک بنا دے گا، ہر تحریک میں جان پیدا کر دے گا۔ مسلم کمیونٹی کا کوئی مسئلہ ہو، مولانا بوستان قادری اس میں پیش ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ مسلم کمیونٹی کے برطانیہ کے سرپرست، مسلم کمیونٹی کے ہمدرد، عظیم دانشور، اور میں نے ان کو بڑے قریب سے پایا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رگوں میں گوندا ہوا تھا۔ پیرانہ سالی میں بھی وہ جوانوں کی طرح کام کرتے تھے، خاص طور پہ تحریک آزادی کشمیر میں برطانیہ میں جس طرح انہوں نے کام کیا، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ اسی طرح سے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے مولانا بوستان قادری علیہ رحمہ نے تحریک ناموس رسالت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر اسی طرح سے وہ جب سیاسی میدان کی بات کرتے ہیں تو وہ کشمیر کے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے مذہبی مشیر بھی رہے۔ برطانیہ میں انہوں نے اپنی تحریکی زندگی کا آغاز بریڈ فورڈ کی سرزمین سے کیا، اور حضرت پیر طریقت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پھر دیگر جو مذہبی رہنما ہیں، حضرت پیر طریقت علامہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی،
دامت برکات ملالیہ، اور بالخصوص حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے ساتھ بھی ان کی وابستگی، اور وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب ٹرسٹ کی بنیادوں میں بھی اس فقیر کا کام شامل ہے۔ الغرض انہوں نے یہاں برطانیہ میں بہت سی تحریکوں میں کام کیا۔ پھر اسی طرح سے کنفیڈریشن آف سنی مساجد مڈ لینڈ کی بنیاد رکھی، جس میں مرکزی جامع مسجد گھمکول شریف اس کا مین کردار، اور حضرت پیر طریقہ صوفی عبداللہ خان علیہ رحمہ کے ساتھ بھی ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ چیئرمین گھمکول ماسک راجہ سلیم اختر، ان کے ساتھ مل کر یہ مساجد کا جو نیٹ ورک ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کرنا، یہ بھی مولانا کا کام ہے۔ اسی طرح سے مسلم کمیونٹی کے مذہبی جو تہوار ہیں، ان حوالے سے مولانا کی جو میٹنگز ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ خاص طور پہ ان کا جو شعبہ صحافت کا تھا، اخبارات میں لکھنا، خبروں میں زندہ رہنا، اور جو بھی فنکشن ہو اس میں شرکت کرنا، یہ بابا بوستان قادری علیہ رحمہ کی وہ تنظیمی سوچ اور اتنی پختہ سوچ کہ جس میں وہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں۔ اخبارات کے ساتھ آپ کا تعلق بہت قریب تھا۔ اخبارات، کوئی دن ہو جس میں مولانا بوستان قادری کی خبر اخبار میں آپ کو نظر نہ آئے۔ اور پھر یہ صرف یہ کہ یہ اخبار کی حد تک نہیں ہوتا تھا، بلکہ عملی طور پر ان کا معاملہ یہ میٹنگز میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی زندگی بہت بھرپور گزری۔ تمام مشائخ، علماء، اہل سنت کے ہوں یا دیگر مکاتب فکر، وہ تمام مکاتب فکر کی میٹنگز جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آپس میں ہم آہنگی کے لیے بہت کوشش اور کاوش کیا کرتے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں پاکستان میں تھے، انہیں ہارٹ کا عرضہ بھی تھا۔ برطانیہ آئے تو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ فاروق القادری، انہوں نے بتایا کہ علیل تھے، ہاسپیٹل میں داخل کروایا گیا۔ بڑھاپا، آپ جانتے 1934 میں آپ کی ولادت ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت ہم 2016 میں بیٹھے ہیں، تو یہ 82 سال کا جو عرصہ ہے، محیط ان کی زندگی تقریباً آپ کہہ لیں ایک صدی پر محیط ہے۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے 50 سال برطانیہ کی سرزمین پر کام کرتے ہوئے گزرا۔ سٹی ہاسپیٹل میں داخل تھے، آپریشن ہوا، پیس میکر لگا دی گئی، لیکن ناظرین کرام جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ گزشتہ رات یعنی فرائیڈے کی جو رات ہے وہ ہاسپیٹل میں تھے، میری خود ان سے ملاقات ہوئی، آدھا گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس وقت بھی وہ مسلم کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات 11:30 بجے عید ساز شخصیت حضرت مولانا محمد بوستان قادری اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رات بھی برطانیہ میں شعبان کی 15ویں رات تھی، جسے شب برات کہتے ہیں۔ ہر مسجد میں مولانا بوستان قادری کی فاتح خوانی کی گئی، دعائیہ کلمات کہے گئے، ان کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ میرے خیال میں یہ اتنا بڑا تحفہ ہے جو برطانیہ اور یورپ اور پاکستان سے، آج رات پاکستان میں شب برات ہے، وہاں پر بھی کشمیر کے خطے میں بالخصوص ان کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اس وقت میں نے جو آغاز کیا ہے گفتگو کا، ان کے پوتے ہیں جناب احمد بوستان قادری صاحب، صاحبزادہ احمد بوستان قادری صاحب بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ دانشور ہیں، بظاہر آنکھوں کا نور نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو باطنی نور سے نوازا ہے۔ میڈیا کی دنیا میں
یہ مولانا کی تربیت ہے کہ میڈیا کی دنیا میں احمد بوستان قادری آپ کو نوجوانوں میں انگلش میں آپ کو بولتے نظر آئیں گے. تو میں ان سے آغاز کروں گا کہ ان کے دادا ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں. تو پوتے نے اپنے دادا کو اپنے گھر میں کیسے پایا، ان کی شخصیت کیسی تھی، گھر کا ماحول کیا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں کی تربیت کی. اور میں گھر میں بھی جب ٹیلی فون کرتا تھا تو اماں جی بڑے یعنی میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے اندر ماحول بڑا ایک شفیقانہ ماحول تھا. تو میرے ساتھ آج کے پہلے جو میرے گفتگو کرنے والے ہیں جناب محترم احمد بوستان قادری صاحب، پوتے ہیں مولانا بوستان قادری صاحب سے. سب سے پہلے تو میں پیران کرام کی طرف سے اور پوری اہل اسلام کی طرف سے ان سے تعزیت کرتا ہوں. ان کے غم کی جو کیفیت ہے، دادا ان سے جدا ہوئے ہیں، تو میری طرف سے تعزیت. اور میں چاہوں گا کہ اپنے دادا کے لیے کلمات میں. السلام علیکم احمد بوستان قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب، فرسٹلی میں آپ کا تمام تکبیر ٹی وی، سلطان باہو ٹرسٹ، قبلہ پیر فیاض الحسن قادری صاحب دامت برکات العالیہ، قبلہ پیر نیاز الحسن قادری صاحب دامت برکات العالیہ، اور سب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ نے کی. اینڈ اٹ میکس می ویری ایموشنل to listen to what you have said. And میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ میں انگلش میں بیان دوں تاکہ آپ کے جو نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ جو میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی لیگیسی کیا تھی. دیکھیے، the great thing about my grandfather was that he was a leader, a politician, a scholar, but most importantly he was a visionary. اور لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی لیگیسی کیا تھی، ان کا میسج کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان میں حمید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں نہ پھٹ جانا، فرقہ بندی نہ کریں. اور ماشاءاللہ ان کا جو سب تو فیوریٹ شعر تھا قبلہ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشگر. And for me, this was his message. His message was unity, his message was togetherness, and his message was we Muslims, we are citizens of the world, and we have a responsibility to give something back to the world. دیکھیے کہ شاہ صاحب، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے that before I leave this world, I want to leave this world a better place than how I found it. اور میں کہتا ہوں واللہ my grandfather left this a better world than what he found it. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی لیگیسی ہیں. We are his legacy. اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ جو اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور first of all, I'd like to thank everybody. I'd like to thank everybody for their kind words, for their messages, and for their du'as. And my uncle is also here as well, inshallah, and you can speak to him. We will inshallah ta'ala talk to him later inshallah ta'ala. بہت شکریہ احمد بوستان قادری صاحب، ٹیلی فون لائن پر تھے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ان کے انکل جو ہیں حضرت صاحبزادہ محمد فاروق القادری صاحب، ان سے بھی بات کریں گے. تو یہ ان کے پوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے لب و لہجے میں کیا جو پیغام تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. وہ اتحاد کے بڑے داعی تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت ہے وہ کم سے کم ہو، فروعی اختلافات جو ہے وہ کم ہوں. اختلافات تو ہیں، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن آپس میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے. میرے ساتھ اس وقت اہل سنت کے ایک اور ممتاز عالم دین حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب ہیں. تو آئیے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ علامہ بوستان قادری صاحب کے بارے میں کلمات ارشاد کریں. جی علامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں تکبیر ٹی وی اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا اہل سنت کے ایک عظیم رہنما قائد کی یاد میں پروگرام ترتیب دیا. اللہ کریم جل شانہ تکبیر ٹی وی کو اور پیر صاحبان اور آپ کو اور برکتیں، ترقیاں، عظمتیں، شانیں عطا فرمائے. آمین. حضرت علامہ بوستان القادری صاحب ایک بہت نفیس انسان تھے، بہت سچی اور پکی مسلمان تھے.
محبت رسول تو ان کے دل میں رچی اور بسی ہوئی تھی. ساری زندگی قوم، ملت، دین، مذہب کی بہتری کے لیے کوشاں رہے. زندگی بھر بلکہ آخری دنوں تک انہی سرگرمیوں میں سرگرم رہے اور ساری زندگی اپنا مخلصانہ کردار ادا کرتے رہے. ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی شخصیت ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی. قبلہ شاہ صاحب، میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں. تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں میری التماس ہے، دعا کریں. اللہ کریم جل شانہ ان کے درجے بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی تمام فیملی کو اللہ کریم صبر. بہت شکریہ. ٹیلی فون لائن پر اہل سنت کے ممتاز عالم دین علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب. درینہ جی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں، اور میرے خیال میں بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یقیناً جو ہے وہ اچھے کلمات ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شخصیت ہے مولانا محمد بوستان قادری صاحب، یہ صرف ان کے بیٹے کی حد تک نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا اثاثہ ہے. ان کا وقت باہر گزرتا تھا میرے ساتھ میٹنگز میں، دیگر علماء کرام کے ساتھ میٹنگ میں، مشائخ کے ساتھ میٹنگز میں، اور بڑھاپے کے عالم میں بھی لندن تک، گلاسگو تک میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ دور دراز علاقوں تک جانا اور پھر گھنٹوں وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں. ایک تو میں سب سے پہلے لائیو اپنے قائدین کی طرف سے صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن قادری صاحب، صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب، اور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے، تکبیر ٹی وی کے، دیگر جمع اہل سنت کے تمام علماء کرام کی طرف سے آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں. غم کی گھڑی ہے، یقیناً باپ ایک شفیق شخصیت ہوتی، لیکن مولانا بوستان قادری صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کا صاحبزادہ محمد فاروق القادری کے ساتھ بھی جو تعلق تھا وہ ایک دوستانہ تعلق تھا. اس برطانیہ کے معاشرے میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور انتہائی ملنسار شفیق ان کے صاحبزادے بھی ہیں جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں. ایک تو وہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کلمات، اور پھر جو حضرات بھی جنہوں نے دعائیں کی ہیں ان کے حق میں رات بھی شب برات میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی ہر مسجد میں مولانا بوستان قادری صاحب کے لیے اور یورپ کی مساجد میں ان کے لیے دعا کی گئی ہے. تو آئیے ٹیلی فون لائن پر ہیں صاحبزادہ محمد فاروق القادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب جی حضرت، اللہ تعالیٰ مولانا کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس غم میں اللہ پاک صبر عطا فرمائے. تو اپنے حضرت کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیے گا. حضرت میرے والد محترم قائد اہل سنت مولانا بوستان قادری انتہائی شفیق، نرم دل اور پیار کرنے والی شخصیت تھی. سبحان اللہ. انہوں نے مجھے تعلیم اور تربیت اور اسلامی اقدار سے روشناس کروایا. الحمدللہ. آج جب مجھے انگلینڈ کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی کالز آ رہی ہیں اور پیار و محبت کرنے والے اظہار تعزیت کر رہے ہیں، اور ہر شخص اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. اور اس پیرانہ سالی میں بھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں پروگراموں میں شرکت کروں اور اپنی حاضری لگاؤں. سبحان اللہ. اور میں تمام ان کے دوستوں، بزرگوں جنہوں نے تشریف لا کر فون پر اظہار افسوس کیا، خاص کر قبلہ ظفر اللہ شاہ صاحب جنہوں نے ان کی عیادت اسپتال جا کر کی اور دعائیہ اپیل بھی کی، اور میں ان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں. اور دوسرا جو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ قبلہ ابا جی جب بھی سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ وضو بنا کے نکلتے تھے. سبحان اللہ. ابھی جب کہ میں نے ایمبولینس کو فون کیا اور وہ ان کی حالت جو ہے کافی خراب تھی، تو انہوں نے کہا 2 منٹ انتظار کرو، میں وضو بنا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ان کی روٹین تھی، اور وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان.
यकीनन और उनका अमली किरदार भी नज़र आता था, नामूस रिसालत हो, दीगर मामलात हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया साहबजादा मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन गम की घड़ी है, इतनी बड़ी शख्सियत जो अहद साज हैं यहाँ बरतानिया के अंदर, उन्होंने एक भरपूर तहरीकी ज़िंदगी गुजारी है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इसके साथ ही मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर तकबीर टीवी के हमारे बहुत ही प्यारे प्रेजेंटर हैं, कुरान पाक की खिदमत कर रहे हैं, हज़रत सुल्तानपुर ट्रस्ट के हमारे मरकज़ी रहनुमा हैं हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी साहब, वो टेलीफोन लाइन पर हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और उनका पैगाम लेते हैं कि उन्होंने मौलाना साहब को कैसा पाया और उनकी शख्सियत के बारे में कारी फ़रहान सिद्दीकी साहब के कलमात सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम कारी साहिब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत शाह साहब माशाअल्लाह, मैं सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह आप हर लम्हे जब भी उम्मत पर जब भी कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है या कोई भी ऐसा मामला पेश आता है तो यकीनन आप माशाअल्लाह पूरी उम्मत की और यकीनन बरतानिया में रहते हुए बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं और यकीनन उस गम की घड़ी में यकीनन एक भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो मैं इस मौके पर आपका भी और तकबीर टीवी का और यकीनन पीर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ मैं साहिबजादा फ़ारूक अल क़ादरी साहब से भी ताज़ियती कलिमात के ज़रिए उनसे हम इस मामले में यकीनन यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, यही कह सकते हैं। और बाकी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और यकीनन इस मौके पर हम सिर्फ़ और सिर्फ यही कह सकते हैं और बाकी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके लिए जो वो काम कर चुके हैं या काम कर गए हैं हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए यकीनन उन्होंने मेरे मुशफ़िक़ और मेरे कायद मोहतरम हज़रत कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमहुल्लाह, उनके साथ भी आपने वक़्त गुजारा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम किया। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब से भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम लेने की तौफीक नसीब फरमाए। शाह साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश कारी फ़रहान अहमद सिद्दीकी साहब। यकीनन मौलाना ने इत्तेहाद के लिए उनकी जो कोशिशें हैं वो बहुत ही जानदार हैं और बरतानिया में ख़ास तौर पे उनकी जो कोशिशें और काविशें हैं वो यकीनन हमारे लिए मशअल राह हैं। मौलाना के हवाले से मैंने जी इस वक्त कारी अब्दुल मजीद नोमानी साहब हैं जी, पेरिस से, हमारे अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं कारी अब्दुल मजीद नोमानी साहब। आइए मौलाना साहब के बारे में क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नोमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क़िबला शाह साहब, आपने जो ये प्रोग्राम रखा है मौलाना बुस्तान अली कादरी साहब का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, हर एक ने जाना है। हमें ये देखकर सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है। सारे कश्मीरी और पाकिस्तानी जितने भी हैं उनकी गुफ्तगू सुनते थे, उन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया है मौलाना बुस्तान कादरी साहब ने। और नाम कितना अच्छा है, पहले मोहम्मद है, बीच में बुस्तान है, आखिर में कादरी है। मोहम्मद के भी बाग हैं और कादरियों के भी बाग हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। जो काम उन्होंने दुनिया में अच्छा किया अल्लाह पाक उसका अजर अता फरमाए। और शब बरात नसीब हुई है, किस्मत वाले होते हैं जिनको शब बरात या लैलतुल कदर नसीब होती है। तो आपका भी शुक्रिया शाह साहब और पूरा तकबीर टीवी का, क्योंकि वो तकबीर टीवी एक ऐसा अदारा है कि हर मकाम पे ये आगे आगे है। अल्लाह पाक इस तकबीर टीवी के बानियों की अल्लाह पाक पूरी दुनिया के मुसलमानों पर सरबराही और इनका साया अल्लाह पाक रखे। ये घराना ही ऐसा है, सुल्तान बाहू साहब का है,
بے شک کیا بات ہے ان کی، کیا بات ہے، اللہ پاک کرم فرمائے. اللہ سدا سلامت رکھے. بہار دہیں اس باغے تے کدی خزانہ آوے، ہو من فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے. نعمانی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قاری عبدالمجید نعمانی صاحب پیرس سے مولانا صاحب اس کے لیے تعزیت کر رہے تھے. یقیناً ناظرین کرام، مولانا کو میں نے بڑے قریب سے ان کے ساتھ 10-12 سال کی رفاقت تھی. میں نے کبھی ان کو یعنی میٹنگ کے اندر بھی بڑا جرت مندانہ ان کا کردار ہوتا تھا. صاحب بصیرت انسان تھے، آنے والے زمانے کو اچھی طرح پہچانتے تھے. مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، ان سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، گفتگو کا سلیقہ اللہ پاک نے انہیں ودیت کیا تھا. اور ان تحریکوں میں وہ ہم جیسے جو جونیئر ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے. ان کا معاملہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور تحریک کشمیر کے رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں، اور مولانا بستان قادری صاحب کے ساتھ یہ بھی آسٹن میں ان کی رہائش ہے. تو مولانا صاحب مجھے یاد ہے کہ جہاں بھی اکٹھا جانا ہوتا تو نائب مغل صاحب میٹنگز کے اندر مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. تو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں نائب مغل صاحب، ان کے بھی کلمات لیتے ہیں کہ انہوں نے مولانا کو کیسے پایا، ان کے بارے میں کیا ان کے کیفیات ہیں. السلام علیکم مغل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مغل صاحب، بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ تو ان کی بہت رفاقت تھی، بہت تعلق تھا. میرے بھائی بہت ہی دکھ ہوا. یقین کریں کہ میں تو بلیو ہی نہیں کر سکتا ہوں، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب مولا صاحب کا نام لیتا ہوں. شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ قادری صاحب میں نے 40 سال سے ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں، اور میرے پاس کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں جو میں بیان کر سکوں. شاہ صاحب آپ کو پتا ہے، کیونکہ قادری صاحب مجھے ہر لحاظ سے اپنے بچوں کی طرح میں نے کافی دیر سے 40 سال سے 1975 سے قادری صاحب کے ساتھ چلا ہوں، اور آج دن تک ان کے سائے میں انہوں نے ہمارے پر شفقت کرتے رہے اور پیار کرتے رہے اور مجھے ساتھ لے کر چلے. تو میں سمجھتا ہوں قادری صاحب کی بڑی کمی ہوئی ہے. شاہ صاحب سنت والجماعت ہو، سنی کنفیڈریشن کے بھی یہ فاؤنڈر ٹرسٹی تھے، فاؤنڈر بنیادی آدمی تھے، اور سنت والجماعت کے بھی ماشاءاللہ عرصے سے میرے سے پہلے بھی یہ سنت والجماعت کے لیے کام کرتے رہے. اور باقی مذہبی بھی اور سیاسی بھی مشیر آزاد کشمیر حکومت ریلیجس کے بھی ایڈوائزر تھے، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آل پارٹی رابطہ کمیٹی کے بھی سرپرست اعلیٰ تھے، اور انہوں نے یہی بنیاد رکھی سی آل پارٹی کشمیر رابطہ کمیٹی. اور باقی ہمارا بھی انہوں نے بہت تعاون کیا. ہم نے جب یہ مسجد بنائی البر روڈ میں 1980 میں، تو مولانا قادری صاحب کا بہت ہمارا ان کا کنٹریبیوشن تھا. اور ہمیں راہ راستہ دکھانے والے مولانا بستان قادری تھے. بلکہ یہ جو مذہبی یا سیاسی ہو میرے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب برمنگھام والے بلکہ یو کے والے کے لیے قادری صاحب ایک رہنما کی حیثیت سے تھے. تو میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب قادری صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے، چاہے مذہبی ہو، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، فلسطین کا ہو، یا دنیا کا کسی بھی. تو انہوں نے کبھی درے نہیں لایا تھا کہ ٹائم کے لیے اپنی پاکٹ سے خرچہ کر کے اپنے اس عمر میں بھی انہوں نے کبھی درے نہیں لایا تھا کہ میں بھائی نہیں جا سکتا ہوں، چاہے لندن ہو، چاہے شاہ صاحب آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو. لیکن اگر کوئی قوم کے لیے انہیں گھنٹوں کھڑا ہونا، مجھے یاد ہے لندن پروٹیسٹ تھا تو لندن میں کشمیر کے لیے وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ میں درد ہو گیا، میں اب جانا چاہتا ہوں. تو میں نے، اور اللہ پاک نے ان کو صبر بہت عطا کیا تھا. جی مغل صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا. جی سر میں لے جاؤں. تو رشتی کا مسئلہ ہوا، سلمان رشتی کا، تو قادری صاحب نے بڑھ چڑھ کر کیا. تو میں سمجھتا ہوں قادری صاحب نے کوئی بھی کسی قسم کا اگر کوئی فلسطین میں جیسے میں نے کہا یا کشمیر میں یا کسی میں دنیا کا میں ہوا یا مالی حالات سے بھی، جب بھی میں نے
शाह साहब इनको पुकारा या इन्होंने मुझे पुकारा। मुझे 40 साल कमी पेश शाह साहब मैंने कादरी साहब के साथ काम किया है और इनकी सरपरस्ती में मैं काम करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कादरी साहब जैसे बहुत, आपको भी, अहले सुन्नत को भी, मुझे भी, हम सब लोगों को, बल्कि इनकी जो मस्जिद रजा है विटर रोड आस्टन में, वो कल मेरे साथी रो रहे थे मस्जिद में, कह रहे थे कि कादरी साहब का, आपको मुगल साहब नहीं, हमको भी, क्योंकि कादरी साहब ने पूरा मस्जिद का और पूरा ये जो इन्होंने अपनी मस्जिद का इंतजाम बनाया, तो हमको पता ही नहीं था कि कादरी साहब किस तरीके से कर रहे हैं। हमने सब कुछ कादरी साहब पर छोड़ दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी वो मस्जिद की अगर मैं बात करूँ तो लंबी बात है, तो ये आस्टन की पहली मस्जिद थी जहां इन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनके पास 3-4 सेंटर हैं उधर आस्टन में ही, हमारे नजदीक ही हैं। तो वहां से बहुत से बच्चे बर्मिंघम में, जो आस्टन के इलाके में या इधर ग्राउंड में, ये इनकी मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 हाफिज हर साल कुरान हाफिज करते थे। तो कादरी साहब की बहुत सी कंट्रीब्यूशन है, चाहे अलमा हो, जी बेशक, सियासी हो, चाहे कोई दूसरे लोग सोशल और कश्मीर के हवाले। बहुत शुक्रिया नायब मुगल साहब, आपने कॉल की। यकीनन ये मोहब्बतें होती हैं नाज़रीन कराम, और तकबीर टीवी भी इन्हीं मोहब्बतों को तकसीम कर रहा है। मकसद यही है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जिसने बरतानिया को 50 साल बरतानिया को सर्व किया, खिदमत की और कम्यूनिटी की खिदमत की, बेलौस खिदमत की, रब्बुल आलमीन उन्हें इसका अजर अज़ीम अता फरमा। मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत पर कि जैसे आपने सुना कि बावुज़ू रहा करते थे, और मैंने देखा कि बुढ़ापे में भी नमाज के यहाँ उनके यहाँ कोई सुस्ती नहीं हुआ करती थी, और अपने जूनियर के साथ बड़े शफीक होते थे। मुझे कई साफ़ी बता रहे हैं कि उन्होंने लिखना बाबा मौलाना बुस्तान क़ादरी से सीखा, कॉलम कैसे लिखना है, अखबारात में कैसे लिखना है। तो ये सारे जो निस्बतें और ये जो ताल्लुक़ात हैं, ये दुनिया में भी काम आती हैं, आखिरत में भी। और कलम व किरतास के साथ बाबा जी का बहुत ताल्लुक़ था, और जो कहा ना कि एक मेरे कारवां की जो अलामात होती हैं, जो कायदाना सलाहियतें होती हैं, रब्बुल आलमीन ने वो मौलाना को अता की हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ मौलाना बुस्तान क़ादरी के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो भी आगे बढ़कर उनको अगर खिराज अक़ीदत पेश करना चाहें। तकबीर टीवी ने ये वक्त दिया है, 6 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। इसमें हम मौलाना साहब की ज़िंदगी के हवाले से जी अहले सुन्नत के मुमताज़ आलिम दीन जमात अहले सुन्नत बरतानिया के नाज़िम नशर व अशात हज़रत अल्लामा नसीरुल्लाह नक्शबंदी साहब, ख़तीब आज़म जामा मस्जिद बोल्टन, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मौलाना साहब के बारे में कलमात इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहिब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत क़िबला शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आप तकबीर चैनल के तमाम इंतज़ामिया का, और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बुस्तानुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपने ये बहुत खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम का एहतमाम किया। यकीन जानिए कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बुस्तानुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का शान इर्तिहाल है, ये जब इंसान दुनिया में नहीं होता तो उस वक्त उसकी कदर मंजिलत का पता चलता। जी टेलीफोन, मेरे ख्याल में टेलीफोन लाइन में बुस्तानुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी जिस तरह के बरतानिया में जितनी मुसलमानों की तारीख़ है उससे शुरू होती है, और मसलक के हवाले से, दीन के हवाले से, अहले सुन्नत के हवाले से, और तकरीबन निसफ सदी से ज़ायद जो आपकी खिदमत बरतानिया के अंदर हैं, जो हर फोरम के ऊपर अहले सुन्नत की आपने नुमाइंदगी की, और तारीख़ उन्हें सुनहरे हुरूफ में हमेशा याद रखेगी। मैं ज़ाती तौर पर जो है वो मौलाना बुस्तान क़ादरी साहब से के ख़ानदान से बिलखुसूस, और अहले सुन्नत के वो फोरम और वो तंजीमें जिनके वो हमेशा हरावल दस्ते पर एक कायद की हैसियत से रहे हैं, उन सब से दिली ताज़ियत भी है, और यकीनन ये हम सब का मुश्तरका सदमा है। जी बहुत शुक्रिया आपका पैगाम देने का। नाज़रीन किराम, मौलाना बुस्तान क़ादरी इस वक्त खालक़ी हकीकी से जा मिले। हमने भी एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब इस एतबार से खुशनसीब इंसान हैं कि उनकी यादें उनके कारहा नुमाया मुस्बत अंदाज में
لوگ آج یاد کر رہے ہیں۔ بڑے خلیق انسان تھے، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا، بڑے دور اندیش تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کافی سفر بھی کیے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ سفر کی حالت میں بھی وہ کسی کے لیے باعث مشقت ہوئے ہوں، بلکہ دوسرے کا خیال کرنا یہ ان کی زندگی کا خاصہ تھا۔ اور یہی ان کی زندگی میں میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ وہ بڑے نرم مزاج، بڑے حلیم شخصیت تھے، اور ان کا تعلق دوسروں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ تھا، اور برطانیہ کے مسلم کمیونٹی کے لیے انہوں نے شب و روز محنت کی ہے، اس قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس قوم کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا، ان کے سلوشن کے لیے تگ و دو کی، خواہ وہ برمنگھم سٹی کونسل کے مسائل ہوں، ایون مجھے یاد ہے کہ قبرستان کے مسائل تھے تو مولانا میٹنگ میں شریک ہوتے، اپنی رائے دیتے، اور جہاں پر بھی اجلاس ہوئے تو مولانا میں نے عرض کیا کہ اس پیرانہ سالی میں بھی وہ ابتدا میں میٹنگ میں آتے تھے، وقت کے پابند تھے، اور یہ نہیں کہ ان کا گھریلو معاملات میں کوئی کمی یا نقص آتا تھا، گھر کے اندر بھی وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ جاری رکھتے تھے، ایک باقاعدہ ادارہ تھا جس کو رن کرتے تھے۔ پھر یہاں پر مڈ لینڈ میں مساجد ہیں، ان سے رابطہ، خط و خطابت کرنا، ان کو گائیڈ لائن دینی، اور یہاں مجھے راجہ سلیم اختر صاحب بتا رہے تھے کہ اب تو خیر کافی علماء کرام آگے، ابتدائی دور بڑا مشقت اور مشکل دور ہوا کرتا تھا کہ جس دور میں مساجد نہیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت نصاب کا تشکیل دینا، ان مساجد کو کنیکٹ کرنا آپس میں، اور عیدین کا انتظام کرنا، اور لوگوں کے لیے ہال بک کروانا، یہ سارے کام مولانا بستان قادری نے کیے دیگر مشائخ اور علماء کے ساتھ مل کر۔ تو رب العالمین ہمیں ان کی یادیں شیئر ہم کر رہے ہیں، اور ان کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام لوگ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، کلخانی ہو، آج ابھی روزہ افطار ہوگا تو اس وقت بھی میں چاہوں گا کہ مولانا کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کل بھی امید ہے کہ اگر ہاسپٹل سے کوئی خبر آئے گی تو پھر انشاءاللہ ٹی وی پر ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے کہ ان کا جنازہ تو گمکولشی مسجد میں ہونا ہے، اور وقت سے پہلے آپ کو جو ہے اس کا آگاہ کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام۔ اچھا جی، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ حضرت علامہ محمود صدیقی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں حق بے جانب ہیں قادری صاحب، ابو نعیم قادری بستان صاحب، ان کی طویل زندگی ہم سے ہمارے ساتھ گزری ہے، بچپن میرا بھی ان کے ساتھ بہت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے۔ تو ان کے لیے ہمارے پوری جماعت اہل سنت تو برطانیہ کے علاوہ پاکستان تک بھی ان کی رسائی تھی، بہت خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو ان کے لیے میں نے 2-3 لائنیں لکھی ہیں کہ ذوق جمال مل جائے تو کیا بات ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے منزل مل جائے تو کیا بات ہے، ان کا کرم تو کرم ہی ہے، اگر ذوق جبین دل میں اتر جائے تو کیا بات ہے، محمود تو غافل ہے گونہ گوں طرز زندگی رکھ کر اس چاہ میں، اگر تجھے سجا زیر ہونے کی سعادت ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جی مغفرت کرے، آپ کو جزائے خیر ملے، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ محمود صدیقی صاحب، آپ نے مولانا صاحب کے بارے میں بہت ہی پیارے کلمات کہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ یہ 6 بجے تک پروگرام رہے گا، آپ بھی ٹیلی فون کال کر کے مولانا کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔